کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اگر بہترین بننا ہے اللہ رسول کی نظر میں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یا تو قرآن سیکھنے والے بنیے یا تو قرآن کو سکھانے والے بنیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی یہ برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دلوں کا غم دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، دل چمکتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں کبھی ان کی عقل ضائع نہیں ہوتی، یعنی وہ سٹیائے ہوئے بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتے۔ بہت سارے بڈھوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن عالم قرآن یا عامل قرآن کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی عقل میں فطور اور خلل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ وہ حافظ قرآن جس کا سینہ صاحب قرآن کی محبت سے معمور ہے، ایسے لوگوں کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی۔ تو یاد رکھیے قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مقدس کو عام کیجیے۔ بلکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کو 4 ختم کرنے کی بجائے 5 ختم کرنے کی بجائے 6 ختم کرنے کی بجائے ایک ہی قرآن شریف ختم کیجیے، لیکن کنز الایمان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، خزائن العرفان یا نور العرفان تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے، تاکہ قرآن کیا کہتا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن مقدس نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام اس اچھے قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں مجھے بات یاد آئی ہے کہ اولیاء اللہ بھی قرآن مقدس جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو سننے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہم لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں اور بہت سارے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سارے ورد وظائف اپنی جگہ، اگر ہم وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کریں اس کی اپنی برکت ہی کچھ اور ہے۔ دیکھو قرآن کی برکت، جو قرآن میں برکت ہے وہ کسی اور وظیفے میں نہیں ہے۔ ہر وظیفے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر کوئی نہ کوئی وظیفہ کسی پیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی فقیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی ولی کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی صحابی کا دیا ہوا ہے، لیکن قرآن وہ عظیم مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ پاک میں آتا ہے دلوں کا غم دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، دل چمکتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں کبھی ان کی عقل ضائع نہیں ہوتی، یعنی وہ سٹیائے ہوئے بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتے۔ بہت سارے بڈھوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن عالم قرآن یا عامل قرآن کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی عقل میں فطور اور خلل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ وہ حافظ قرآن جس کا سینہ صاحب قرآن کی محبت سے معمور ہے، ایسے لوگوں کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی۔ تو یاد رکھیے قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مقدس کو عام کیجیے۔ بلکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کو 4 ختم کرنے کی بجائے 5 ختم کرنے کی بجائے 6 ختم کرنے کی بجائے ایک ہی قرآن شریف ختم کیجیے، لیکن کنز الایمان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، خزائن العرفان یا نور العرفان تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے، تاکہ قرآن کیا کہتا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن مقدس نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ دیکھیے قرآن میں کتنی خوبصورتی ہے، قرآن مقدس بیان کرتا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو صورتیں سنی ہے اس صورتوں کے اندر کبھی اللہ نے شفق کے جمال کی قسم یاد فرمائی، کبھی افق کی سرخیوں کی قسم یاد فرمائی، کبھی راتوں کی سیاہی کی قسم یاد فرمائی، کبھی دن کے اجالے کی قسم یاد فرمائی، کبھی جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا، کبھی پھلوں کا ذکر کیا، کبھی پھولوں کا ذکر کیا، کبھی زمین کو چیر کر جو دانا کوپل بنتا ہے اور پودا بنتا ہے اس کا خوبصورت ذکر فرمایا۔ کہیں پر کشتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر باغات کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر کھجوروں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر انگور کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جہنم کے عذاب
عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اپنی غیرت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اپنی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جبریل کی قوتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر نبی کی نبوت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اللہ اکبر اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تسلسل ہے، قرآن جو مضامین بیان کرتا ہے اس کو اللہ اکبر ایسے مضامین ہے کہ اگر دل میں سمجھ آتی ہو تو انسان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہے، اور ایمان والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم اللہ کی طرف سے ہم پر انعام ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو تھامے رکھیں، اور بلکہ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نے بچوں سے قرآن سنا، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ آپ کے بچے اچھا قرآن پڑھیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جامعہ آل رسول میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں تاکہ وہ اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے میں آ کر اچھا قرآن پڑھنا سیکھیں، اور اگر آپ خود بھی اچھا قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مرکز پر یہاں پر تعلیم بالغاہ کے حوالے سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ خود بھی ایک مرتبہ کم سے کم اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اس لیے کہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام اس اچھے قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں مجھے بات یاد آئی ہے کہ اولیاء اللہ بھی قرآن مقدس جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو سننے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہم لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں اور بہت سارے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سارے ورد وظائف اپنی جگہ، اگر ہم وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کریں اس کی اپنی برکت ہی کچھ اور ہے۔ دیکھو قرآن کی برکت، جو قرآن میں برکت ہے وہ کسی اور وظیفے میں نہیں ہے۔ ہر وظیفے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر کوئی نہ کوئی وظیفہ کسی پیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی فقیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی ولی کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی صحابی کا دیا ہوا ہے، لیکن قرآن وہ عظیم مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن آپ جہاں پڑھیں گے وہاں آپ پر رحمت و نور کی برسات ہوگی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک اچھا قرآن پڑھنے والا سرکار غریب نواز کے آستانے پر گیا، اور آستانے پر جانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ حافظ تھا، وہ قاری تھا، اچھا پڑھنے والا تھا، تو سرکار میں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کی ایک مراد تھی، بہت بڑی مراد وہ لے کر گیا تھا، تلاوت کرتا رہتا ہے لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ پھر وہ دیکھتا ایک منظر کہ ایک نچنیا اور فاحشہ عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں وہ اپنی عرضی پیش کرتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہیں فوراً اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن غصے میں آ جاتا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا تالی قرآن غصے میں آ جاتا ہے، قرآن بند کرتا ہے، طاق میں رکھتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارتا ہے، اور مار کر کے کہتا ہے خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھا میں مانگ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی، اور یہ نچنیا فاحشہ آئی، ایک جملے میں اس نے بات کہی اور اس کی مراد پوری ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ جانے لگا تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بزرگ، بڑی بڑی آنکھیں، گول سا خوبصورت نورانی چہرہ، اور پورے وقار و تمکنت کے ساتھ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حافظ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ جہاں کہاں رہے ہو؟ اس حافظ نے کہا گھر جا رہے ہیں، اور کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ اس چوکھٹ پر انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھ کر مانگ رہا تھا، ملا نہیں، ایک نچنیا کو ایک بات میں دے دیا۔ آنے والے بزرگ نے کہا حافظ جی جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، آپ کی تمنا بھی پوری ہو گئی، جو مراد لے کر آئے تھے پوری ہو گئی۔ اب اتنے یقین کے ساتھ آنے والے بزرگ نے جب کہا تو حافظ جی نے کہا حضرت آپ کون ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو گئی؟ فرمایا جس کی چوکھٹ پر مراد لے کر آئے تھے وہی معین الدین ہوں میں، وہی معین الدین ہوں میں۔ تو عرض کیا حضور اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تو بے صبرا ہے، دراصل وہ نچنیا کی آواز مجھے پسند نہیں تھی،
اس لیے اس نے مانگا، فوراً دے کر بھگا دیا. اس کی مکروہ آواز دوبارہ سننا نہیں چاہتا تھا. لیکن تیری تلاوت قرآن مجھے بہت پسند، تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اس لیے دینے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنی دیر ہوگی اتنے دن تو میری چوکھٹ پہ رکے گا اور مجھے قرآن سناتا جائے گا، اس لیے میں یہاں تجھے دیر کر رہا تھا. لیکن تو بے صبرا تھا اور فرمایا اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ میں معین الدین ہوں تو دیکھ میری پیٹھ پر کیا ہے. پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 8 انگلیوں کا نشان موجود تھا. عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو تو نے میری چوکھٹ پر انگلیاں ماری تو یہ انگلیاں میری چوکھٹ پر نہیں پڑی بلکہ اس کا اثر میری پیٹھ پر پڑا ہے. یہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت. کسی بھی ولی کی چوکھٹ پر جاؤ گے، کسی بھی بزرگ کی چوکھٹ پر جاؤ گے تو آپ وہاں پر تلاوت قرآن مقدس کرو گے تو اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. جو قرآن موت کی تکلیف کو آسان کر دے، کیا وہ قرآن زندگی کی تکلیف کو آسان نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سیکھیے، اس لیے کہ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر، من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو. بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا. خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف سورۃ البقرہ میں نے 12 سال میں مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھی. ہم لوگ کمپیوٹر کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم لوگ انگلش اسپیکنگ کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم لوگ اخبار پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اگر ہم وقت نہیں نکالتے تو قرآن مقدس سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. بہت سارے لوگ 4 5 قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی سورہ فاتحہ سنی جائے تو وہ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ صورتحال ہے. قرآن مقدس کا حق ادا کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ قرآن کے حروف جن پر لعنت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے وقت قرآن مقدس کی آیتوں کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں. اس لیے قرآن پڑھا جائے. بلکہ آج تو آسانی یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ایک سے خوبصورت آوازوں میں، اچھے قاریوں کی آوازوں میں قرآن مقدس کی تلاوت موجود ہے. آپ اس کے ذریعے سے قرآن سن سکتے ہیں اور سنتے سنتے آپ کا قرآن درست ہو سکتا ہے. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں ہیرا اسلامک چینل پر بھی اب قرآن مقدس آ گیا ہے. ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ جناب حضرت مولانا حافظ و قاری تجمل حسین رضوی صاحب کی آواز میں ہیرا اسلامک چینل پر قرآن مقدس آ گیا ہے. آپ الحمدللہ جا کر کے وہاں اگر روزانہ ایک پارے کی تلاوت سنیں گے تو روزانہ سنتے سنتے آپ کو قرآن مقدس پڑھنا بھی آ جائے گا اور آپ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ بھی جائیں گے. یاد رکھیے کہ ہم قرآن خوانی میں قرآن کیوں پڑھواتے ہیں؟ گھر کا افتتاح کرتے ہیں قرآن پڑھواتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی مبارک موقع ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسروں کو بلا کر قرآن پڑھانے کی بجائے ہم کیوں نہیں روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کو فروغ دیں، تلاوت کو رواج دیں. اچھی طرح یاد رکھیے کہ کوئی کتاب کے پڑھنے کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن پڑھنے کا مقام ہے. میں اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا سید صاحب آپ سے میری گزارش ہے
کہ آپ اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دیں اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں کہ ہم نے سب کی کتاب پڑھی ہے لیکن ہم نے رب کی کتاب نہیں پڑھی ہے. کاش کہ ہم رب کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج ہماری قوم کا یہ حال نہ ہوتا جو ہماری قوم کا حال ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ حالانکہ ہم نے اس پروگرام کی زیادہ تشہیر نہیں کی ہے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا اور ایمان لگتی بات کہوں گا، اگر آج کی محفل یہ قوالی کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. آج کی محفل تقریر کی محفل ہوتی تو یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. لیکن کتنا افسوس ہے یہ محفل قرآن کی تلاوت کی محفل ہے تو یہاں پر وہ لوگ نہیں آئے ہیں جو سننے والے ہیں. یہاں پر اکثر پیرنٹس اور سرپرست لوگ حاضر ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم قوالیاں سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، ہم تقریر سننے کے لیے تو ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سننے کے لیے ہم جمع نہیں ہو سکتے. جج صاحبان آ گئے ہیں. یا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو قرآن جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے. اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ. وجہ یہ ہے، بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لے. بہت خوبصورت وجہ ہے. دیکھو جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا، تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا. بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے. اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ 300 کلومیٹر کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان حاجیوں سے اور معتمر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، ہمارا خط دے دو کیونکہ گھر سے آیا. اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے. اور اس خط کو ایک ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا تھا. اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں صرف سمجھانے کے لیے، ہم بھی پردیس میں، یہاں ہم بھی پردیس میں ہیں. ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے. تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. کس کے لیے؟ دیش کے لیے، وطن کے لیے، یار کے لیے. جہاں سے آئی ہے اس کے لیے پھڑپڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے. آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں، پیروں کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں. یہ پنجرا ہے، پنجرا، اور اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں. جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان کام کر سکتا ہے، جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، جب تک انسان بول سکتا ہے، جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. تو اصل روح ہے، روح کی طاقت اصل ہے. جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ پنجرا ہے، پنجرا کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورت اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ
کہ चिड़िया पिंजरे के अंदर बोल रही है, जिस दिन की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल जाएगी पिंजरा सुना सुना हो जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, चमन की बागो बहार उन परिंदों से जो चहचहा रहे हैं। तो ये परदेश से आई हुई रूह है, ये बेचैन होती है तो पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। मेरे अल्लाह ने रहम किया रूहों की दुनिया पर, मेरे अल्लाह ने करम किया रूहों की दुनिया पर। ऐ रूहो जाओ और जिस्मों के अंदर मुकीम हो जाओ। रूहों ने कहा होगा मौला तेरे दीदार के बगैर, तेरे जलवों के बगैर हम कैसे रह सकेंगे। तो यार ने कहा मैं न सही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही, परदेश से देश, तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है वहां जब तिलावत कुरान होती। क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा। तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए। बल्कि आप सबसे कहता हूं उस वक्त तक मत सोइए जब तक के कम से कम कुरान की एक रुकू नहीं पढ़ लेते। आज से अहद करते हो? कितने लोग अहद करते हैं? कुछ कहेंगे हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मौलाना तजम्मुल साहब ने कुरान रिकॉर्ड करा दिया है। हेरा इस्लामिक चैनल पर जाइए और एक रुकू रोजाना सुनिए, एक रुकू सिर्फ सुनिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। जज साहिबान तशरीफ ला चुके हैं, उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला हम सबको मानना है। मैंने जैसे कि ऐलान किया था तकरीरी मुकाबले के मौके पर कि यकीनन कुछ बच्चे जीतेंगे और कुछ बच्चे जो है वो बज़ाहिर जीते तो सभी हैं, जो कुरान पढ़े वो हार कैसे सकता है? जो कुरान पढ़े वो हार, सब जीते, लेकिन किसी को इनाम मिलेगा मदरसे की तरफ से और किसी को इनाम मिलेगा अल्लाह की तरफ से। तो जिन्हें इनाम मिलेगा वो इनाम ले जाएं और जिन्हें इनाम नहीं मिलेगा हम उनके साथ हैं। मेहनत सबने की, अल्लाह की मर्जी। बहुत अच्छा पढ़ा आप सबने। अल्लाह पढ़ाने वालों को सलामत रखे, पढ़ने वालों को सलामत रखे। और हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज नजमी साहब, हजरत हाफिज कारी मोहम्मद इसराइल अशरफी साहब, हजरत मौलाना हाफिज वसीम साहब, हजरत हाफिज उसामा साहब, हाफिज उसैद साहब, हाफिज परवेज साहब, इन सब ने बड़ी मेहनतें की माशाअल्लाह। और हमारे हजरत मौलाना हाफिज गुफरान अहमद अशरफी साहब इस मदरसे के वो नाजिम तालीमात है, उनकी खुसूसी तवज्जे, कारी अब्दुल सलाम साहब की भी खुसूसी तवज्जे। अल्लाह ताला सबकी खिदमत कबूल फरमाए। तो सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए इनाम आया है, लेकिन फकीर जो है अपने उन असातिज़ा के लिए इनाम लेकर आया है। पहला, दूसरा, तीसरा, जिस उस्ताद का बच्चा इनाम लेगा हमने उस उस्ताद के लिए भी इनाम रखा है। वजह यह है कि उस्ताद और बच्चा दोनों कामयाबी के गाड़ी के दो पहिए हैं। जब दोनों पहिए साथ साथ चलते हैं तब बच्चा कामयाब होता है।